الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عورت کو میقات سے قبل ماہواری آ گئی اور وہ جدہ چلی گئی، پھر وہاں سے عمرہ کا ارادہ کیا تو وہ احرام کہاں سے باندھے؟ سوال کیا گیا ہے، یمن سے ایک عورت عمرہ کی نیت سے آئی اور میقات پہنچنے سے قبل ہی اسے ماہواری شروع ہو گئی تو وہ جدہ چلی گئی اور وہاں ایک ہفتہ رہنے کے بعد اب عمرہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا وہ جدہ سے احرام باندھ لے یا اسے یلملم کے میقات پر جا کر احرام باندھنا ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ علم میں ہونا چاہیے کہ احرام کے لیے طہارت شرط نہیں، لہٰذا حائضہ عورت ماہواری کی حالت میں ہی حج اور عمرہ کا احرام باندھ سکتی ہے اور وہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی سب کام کرے گی، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ شجرہ مقام پر اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی وجہ سے نفاس والی ہو گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اسماء رضی اللہ عنہا کو کہیں کہ غسل کر کے احرام باندھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1209۔ اور حائضہ اور نفاس والی عورت کا حکم ایک ہی ہے، اس لیے بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب حیض آیا تو یہی حکم دیا تھا کہ وہ سب کام اسی طرح سر انجام دیں جس طرح ایک حاجی کرتا ہے، صرف بیت اللہ کا طواف نہ کریں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ریفرنس کے لیے دیکھیے حدیث نمبر 1516۔ اور اس عورت نے اگر تو میقات سے قبل ہی ماہواری آنے کی بنا پر عمرہ کرنے کا پروگرام ختم کر دیا اور نیت ترک کر دی تھی اور میقات سے بغیر کسی نیت کے آگے گزری اور جب وہ جدہ پہنچی تو اس نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ جدہ میں اپنی رہائش سے ہی احرام باندھ لے گی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور جو لوگ اس کے اندر ہیں ان کا میقات وہی ہے جہاں سے وہ احرام باندھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1524، صحیح مسلم حدیث نمبر 1181۔ یعنی جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں وہ اپنی رہائش سے ہی احرام باندھیں گے، لیکن اگر میقات سے گزرتے وقت اس عورت نے عمرہ کرنے کی نیت کر رکھی تھی اور میقات سے احرام نہیں باندھا تو اس پر واجب ہے کہ میقات پر واپس جائے اور وہاں سے جا کر احرام باندھے، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ جدہ سے ہی احرام باندھا تو اس پر دم واجب ہوگا، لہٰذا وہ بطور فدیہ اور دم ایک بکرا مکہ میں ذبح کر کے حرم کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا مجمل طور پر بیان یہ ہے کہ جو کوئی بھی حج یا عمرہ کرنے کے ارادے سے بغیر احرام باندھے میقات تجاوز کرے تو اس کے لیے اگر تو ممکن ہو سکے تو وہ واپس میقات جا کر احرام باندھے، چاہے اس نے میقات کا علم ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں اسے تجاوز کیا ہو، اور چاہے وہ اس کی حرمت کا علم رکھتا ہو یا وہ اس کے حکم سے جاہل ہو، سب برابر ہے۔ لہٰذا اگر وہ میقات پر واپس جائے اور وہاں سے احرام باندھ لے تو اس پر کچھ لازم نہیں آتا۔ ہمیں اس کے بارے میں کسی اختلاف کا علم نہیں۔ جابر بن زید، حسن اور سعید بن جبیر، امام ثوری، امام شافعی رحمہم اللہ وغیرہ نے یہی کہا ہے، اس لیے کہ اس نے میقات سے ہی احرام باندھا ہے جہاں سے احرام باندھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اس پر کوئی چیز لازم نہیں آئے گی۔ اور جس طرح اگر کوئی شخص میقات بغیر احرام کے تجاوز کرے اور میقات کے اندر آ کر احرام باندھے تو اس پر دم لازم آتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ المقدسی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 115۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 3887۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔